اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 6 کا لیکچر کرنا ہے اور اس میں ہم نے تیسرے باب کا جو پہلا لانگ کوشچن ہم نے چھوڑ دیا تھا پہلے، اس کو ہم نے آج کرنا ہے۔ عربوں کے سندھ پر حملے کی وجوہات اور اثرات۔ عرب جو تھے مسلمان، ان کے سندھ پر انہوں نے حملہ جو کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، کیوں حملہ کیا، اور پھر اس کے اثرات کیا نکلے، یہ ہمارا سوال ہے۔ آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ وجوہات ڈسکس کرنی ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی، مسلمانوں نے سندھ پر حملہ کیوں کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے جو یہاں پہ ہیڈنگ آپ لکھیں گے کہ گورنر سعید بن اسلم کا قتل۔ گورنر سعید بن اسلم کا قتل جو ہے وہ ایک بڑی وجہ تھی۔ 703 میں مکران کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کر دیا گیا۔ وہ مسلمان تھا، 703 میں کیا کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور جب قتل کیا گیا تو اس کے بعد مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے، جو ان کے رہنما تھے، حجاج بن یوسف، انہوں نے وہاں کے راجہ دہر سے ریکویسٹ کی، ان سے درخواست کی کہ آپ سعید بن اسلم کے قاتل کو ڈھونڈیں، ٹھیک ہے جی، اور اسے سزا دیں۔ لیکن کیا ہوا کہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں حجاج بن یوسف، اس نے کیا کی، درخواست کس سے، راجہ داہر سے۔ درخواست تھی کیا، قاتل کو پکڑیں۔ ٹھیک ہے جی، قاتل کو پکڑنے کی درخواست حجاج بن یوسف نے راجہ دہر سے کی کہ سعید بن اسلم کو جس نے قتل کیا ہے اس کو پکڑا جائے۔ آگے سے جو راجہ دہر کا جو جواب تھا وہ منفی آیا، اس کا جواب مثبت نہیں آیا، پکڑنے کی اس نے کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے اس قاتل کو اپنے ہاں پناہ دے دی، اپنے پاس اس کو رکھ لیا تاکہ اسے کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو سب سے پہلے یہ وجہ بنی۔ اب دوسری جو وجہ تھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری وجہ ہے کہ مسلمانوں کے بحری جہاز پر ڈاکوں کا قبضہ۔ مسلمانوں کے بحری جہاز پر ڈاکوں کا حملہ، یہ ہمارے پاس جو دوسری ریزن ہے، دوسری وجہ ہے حملہ کرنے کی، سندھ پر حملہ کرنے کی دوسری بڑی وجہ ہے، وہ ہے کہ جب پہلے یہ کوشش کی گئی، سعید بن اسلم کو قتل کیا گیا، اب دوسرا جو وار کیا گیا کہ مسلمانوں کا جو بحری جہاز تھا اس کو جو ڈاکو تھے انہوں نے لوٹ لیا۔ وہاں پر جو عورتیں تھیں اور بچے تھے ان کو اپنے قبضے میں کر لیا، ان کو یرغمال بنا لیا، ان کو گرفتار کر لیا، ٹھیک ہے جی، اور باقی جو کچھ مال تھا اس کو لوٹ لیا۔ یہ جو ہے مال حجاج بن یوسف کی طرف جا رہا تھا، سری لنکا سے جو ہے وہ عرب ملک کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے حجاج بن یوسف کے لیے تحفے طائف اور ساری چیزیں تھیں، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں اس میں، اس بحری جہاز میں، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور سارا جو مال تھا انہوں نے ڈاکو نے لوٹ لیا۔ اب کیا ہوا کہ وہاں پہ حجاج بن یوسف نے دوبارہ راجہ دہر کو کہا کہ آپ ہمارے جو یرغمال بنا لیے آپ نے بچے اور عورتیں، ان کو چھوڑ دیں، اور جو سمندری ڈاکو ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر کیا ہوا تھا، مال
لوٹ لیا گیا، بچے پلس عورتیں یرغمال، ٹھیک ہے جی، بنا لی گئیں۔ اب اس بات پہ راجہ داہر کو حجاج بن یوسف کا پیغام کیا ملا کہ بچے عورتیں چھوڑ دیں، ڈاکوؤں کو سخت سزا دیں۔ اچھا یہاں پر دیکھیں اب بہت بڑی چال ہو سکتی ہے راجہ داہر کی، پہلے یہاں پہ بھی اس طرح سے ہوا، اب جب قافلہ لوٹا گیا اس کے آگے پھر حجاج بن یوسف نے درخواست کی، لیکن اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ سمندری ڈاکو جو ہیں وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، حالانکہ تھے اس کے علاقے میں، وہ کہتا ہے کہ میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ان کو سزا نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جب بات انہوں نے سنی تو حجاج بن یوسف کو بہت زیادہ غصہ آیا، ٹھیک ہے جی، اور اس نے راجہ داہر سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر کیا ہوا، راجہ داہر کا منفی رویہ، اور اسی منفی رویوں کو دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف کا بدلہ لینے کا فیصلہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اس کا جو منفی رویہ تھا اس پہ رد عمل حجاج بن یوسف کا یہ آیا کہ اس نے کہا کہ ہم اب بدلہ لیں گے، اب زیادہ ریکویسٹ ہم نہیں کر سکتے۔ پہلے اس نے جو قاتل تھا اس کو بھی چھپا لیا، اب اس نے جو ڈاکو تھے ان کو وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے قبضے میں نہیں ہیں، ہمارے انڈر نہیں ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو سزائیں نہیں دے سکتے۔ تو اگلا جو پوائنٹ ہے کہ اب انہوں نے اپنے بھتیجے اور داماد جو ان کے تھے محمد بن قاسم کو تیار کیا، انہوں نے کہا کہ جاؤ، سپہ سالاری اس کو دی کہ آپ جاؤ، اب پانی سر سے گزرتا نظر آ رہا ہے تو تم جاؤ اور راجہ داہر کا مقابلہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو محمد بن قاسم کو بھیج دیا گیا۔ آپ محمد بن قاسم کی سندھ آمد، محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ بچوں یاد رکھنا ہے کہ اس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے سندھ کو، وہاں سے محمد بن قاسم آیا تھا دیبل کے راستے، ٹھیک ہے جی۔ محمد بن قاسم 712 میں اس نے فتح کیا تھا۔ محمد بن قاسم سندھ میں آتا ہے تو اس کو حجاج بن یوسف جو ہے وہ کچھ انسٹرکشنز، ہدایات دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، حجاج کی ہدایات۔ اب وہ ہدایات اس نے جو دی تھی، چند اہم پوائنٹ آپ محمد بن قاسم کو بتائے تھے کہ آپ نے جا کے کیا کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سب سے پہلے جا کے آپ نے یہ کرنا ہے کہ راجہ داہر کو دریائے سندھ پار نہ کرنے دینا، یعنی راجہ داہر کو وہاں سے نہیں بھاگنے دینا، دریائے سندھ اس کو پار نہیں کرنے دینا، اس پہ کڑی نظر رکھنی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ دوسرا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں کرنا ہے، دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں، کوئی جو ہے وہ چھپ چھپا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کھلا مکھلا چیلنج کر دینا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے کھلے میدان کے اندر، تاکہ حق اور باطل جو ہے وہ واضح ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا جو اس نے انسٹرکشن دی، ہدایت دی، اس میں یہ تھا کہ لشکر کی ترتیب کا خیال رکھنا، لشکر کی ترتیب کا خیال، یعنی نظم و ضبط جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ ایک ترتیب سے رہیں گے، آپ ترتیب کے ساتھ لڑیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو اس نے لشکر کی ترتیب کا خیال رکھنے کا کہا۔ اور آخری پوائنٹ جو ہے کہ آپ نے ایک اور چیز کرنی ہے کہ سندھ میں جا کر سندھ کے سرداروں کی حمایت حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے
مین پوائنٹ کہ جا کے آپ نے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں وہاں پہ، ان کی آپ نے حمایت حاصل کر لینی ہے۔ جب آپ کے جو ہے وہ ساتھ ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے یہ ساری جو باتیں انہوں نے بتائی تھیں سب کو جو ہے وہ مان لیا، اور ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے محمد بن قاسم کامیاب رہا۔ ٹھیک ہے جی، محمد بن قاسم کامیاب رہا اور سندھ کو فتح کر لیا۔ یہ فتح کب ہوئی؟ 712 سن 712 میں اس نے سندھ کو فتح کر لیا۔ اب جب اس کے ساتھ لڑائی تھی راجہ دیر کے ساتھ، تو جو نئی ٹیکنالوجی اس نے استعمال کی وہ تھی منجنیق کا استعمال۔ یہ منجنیق کا استعمال تھا، یہ پتھر پھینکنے کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی تھی، اس کا استعمال کیا گیا۔ پتھر پھینکنے کے لیے ایک مشین تھی منجنیق، اور اس کا استعمال محمد بن قاسم نے کیا۔ راجہ دیر کو اس نے شکست دے دی اور سندھ کو اس نے فتح کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، راجہ دیر جو تھا وہ شکست کھا جاتا ہے۔ اب راجہ داہر اپنی فوج کو درہم برہم ہوتے دیکھتے ہوئے فرار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور بعد میں مارا جاتا ہے۔ بعد میں وہ مارا جاتا ہے، پہلے وہ میدان جنگ سے فرار ہوتا ہے اور بعد مارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور جو ہے سندھ فتح ہو جاتا ہے۔ پھر سندھ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم کی ملتان کی طرف پیش قدمی۔ پھر محمد بن قاسم جو ہے سندھ کو فتح کرنے کے بعد ملتان کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور ملتان میں جا کر وہ وہاں کے جو راجہ تھے اس کو شکست دے کر اس کو بھی ملتان کو فتح کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، محمد بن قاسم ملتان میں جا کر ملتان کو بھی فتح کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر، جس میں ہم نے وجوہات ڈسکس کی، اور انشاءاللہ اثرات جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دوبارہ اس کو کریں گے۔ تو ابھی ریوائز کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا، آپ ذرا اس کا آپ اسکرین شاٹ اگر لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ وجوہات دیکھیں۔ گورنر سعید بن اسلم کا قتل ہے، وہ آپ نے ایڈنگ دینی ہے۔ اس میں حجاج بن یوسف کے کہنے پر راجہ دیر نے اس کی مدد نہیں کی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے جب بحری جہاز پر ڈاکو کا حملہ ہوا تو اس میں بھی جو ہے منفی رویہ رہا، اور حجاج بن یوسف نے پھر بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ محمد بن قاسم کو بھیجا، اس کو ہدایات دیں، اور ہدایات پر عمل کرتے ہوئے محمد بن قاسم کامیاب ہو جاتا ہے، منجنیق کا استعمال کرتا ہے، اور سندھ کو فتح کرنے کے بعد وہ ملتان کو بھی فتح کر لیتا ہے۔ تو ابھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔